ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه يأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لفظوں میں بیاں وصف پیغمبر نہیں ہوتا، لفظوں میں بیاں وصف پیغمبر نہیں ہوتا، کوزے میں کبھی بند سمندر نہیں ہوتا، سمجھے نہ تیرے فخر کو جو فخر کا باعث وہ جہل تو ہوتا ہے وہ بوزل نہیں ہوتا. قرآن نے کہا قلب محمد پہ اتر کر ہر ایک نبی صاحب کوثر نہیں ہوتا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب ذوق شوق اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. لائٹیں بند کرو. انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم قابل عزت احترام میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، مرکزی جامع مسجد کے قرب و جوار میں گھروں میں سننے والی عفیفہ طیبہ ماؤں اور بہنوں، ذی قعدہ کے آغاز میں ذی قعدہ کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں. اب چونکہ آگے ذی قعدہ کے بھی کچھ دن رہتے ہیں اور پھر ذی الحجہ بڑی عید کا مہینہ ہے، اور عموماً ذی الحجہ کے آغاز میں عشرہ ذی الحج کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کریں گے. البتہ 10 ذی الحج کو قربانی کا ایک عظیم عمل سر انجام دیا جاتا ہے. اس حوالے سے بنیادی ضروری معلومات، بنیادی مسائل انشاءاللہ آج کے جمعے میں عرض کریں گے. حج ایک عظیم عبادت ہے اس عشرے کی، جو 8 ذی الحج سے شروع ہو کے 12 ذی الحج پہ اس کا اختتام ہوتا ہے. اس حوالے سے بھی فضائل الحمدللہ کچھ عرض کیے تھے. قربانی اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کے روزے، حج، قربانی
یہ ایسی عبادات ہیں کہ عقل کے گھوڑے دوڑانے والے، عقل پرست، عقل کی مان کے چلنے والے عموماً روزوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں، قربانی پر بھی اعتراض کرتے ہیں، حج پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کے بھوک اور پیاس کا اللہ کو کیا فائدہ، پھر اللہ نے رمضان کے روزے کیوں فرض کیے؟ قربانی جس میں مسلمان لاکھوں جانوروں کا خون گرا دیتے ہیں اور خود ہی اس کا گوشت کھا لیتے ہیں، اس قربانی کی عبادت سے نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی فائدہ، نہ اللہ کے بندوں کا کوئی فائدہ۔ بہتر تو یہ تھا، عقل پرست لوگ یہ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، بہتر تو یہ تھا کہ مسلمان اتنی بڑی رقم کو ضائع کرنے کے بجائے یہ رقم کسی یتیم کو دیتے، کسی بیوہ کو دیتے، کسی غریب کو دیتے، کسی بیمار کا اس پہ علاج کروا دیتے۔ لیکن یہ تمام کام چھوڑ کے مسلمان عید الاضحیٰ کے دن لاکھوں جانوروں کا خون ضائع کرتے ہیں، جانوروں کا گوشت ضائع کرتے ہیں، تو آیا اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر اسی طرح حج ہے، حج میں ہوتا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ آپ نے سلا ہوا لباس اتار کے آپ نے دیوانہ وار میرے گھر کا طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، عرفات کے میدان کی گرمی کو برداشت کرنا ہے، مزدلفہ میں جا کے آپ نے وہاں پہ رات کو قیام کرنا ہے، میدان منا کے اندر جا کے آپ نے رمی جمرات بھی کرنی ہے، قربانی بھی کرنی ہے۔ تو یہ ایسی عبادتیں ہیں جو عقل میں آنے والی نہیں ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ فرما دیتے، اے میرے بندے میرے گھر میں جا کے بیت اللہ میں عبادت کیا کر، تجھے ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ملے گا۔ پھر اللہ نے کیوں حکم دیا کہ میدان عرفات میں جاؤ، مزدلفہ میں جاؤ، منا میں جاؤ اور ان ساری مشکلات، پریشانیوں کو، تھکاوٹوں کو برداشت کرو؟ وجہ یہ ہے، تمام باتوں کا آسان جواب سیدنا علی کرم اللہ وجہ انہوں نے ارشاد فرمایا۔ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ اے علی کرم اللہ وجہ کیا بات ہے کہ ہم جب موزے پہنتے ہیں اور زمین پہ چلتے ہیں، موزے نچلی طرف سے گندے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں حکم یہ ہوتا ہے کہ موزوں کے اوپر سے مسح کرو، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم موزوں کے نیچے سے مسح کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس شخص سے فرمایا، آپ اپنی ایک پاؤں ایک ٹانگ اٹھا لیجئے۔ اس نے اٹھا لیا، پر میں دوسری اٹھائیں؟ اس نے کہا میں نہیں اٹھا سکتا وگرنہ گر جاؤں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمانے لگے، اسی طرح یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں، ہماری عقل کے اندر آنے والے نہیں ہیں۔ رب کا حکم تھا نماز پڑھو، اب ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ رب کا حکم ہے قربانی کرو، اب ہم نے قربانی کرنی ہے۔ رب کا حکم ہے خانہ کعبہ میں نماز پڑھو، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر، ہم نے وہاں نماز پڑھی۔ رب کا حکم تھا خانہ کعبہ کو چھوڑ کے میدان عرفات، مزدلفہ اور منا جاؤ، ہم وہاں چلے گئے۔ اصل میں عبادت وہ رب کے حکم کا نام ہے، عقل کے اندر آنے اور نہ آنے کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ جو قربانی کی عبادت ہے یہ افضل ترین عبادت ہے، اور اس عبادت کی بہت زیادہ اہمیت سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، بلکہ قیامت آنے تک یہ قربانی کی جو عبادت ہے یہ باقی رہے گی۔ قرآن کریم سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا۔ اب نسل انسانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چلانا شروع کیا۔ آدم علیہ السلام کی گھر والی حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا، ان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی، ایک لڑکا اور لڑکی، پھر دوسری اولاد ہوتی لڑکا اور لڑکی، صبح کو ایک اولاد، شام کو دوسری اولاد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، اے آدم تمہاری اولاد میں سے ایک ساتھ پیدا ہونے والے جو بچے ہیں یہ آپس میں بہن بھائی ہیں، ان کا تو آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن دوسری مرتبہ جو پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کا پہلے کے ساتھ
کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ اب اللہ نے نکاح کا حکم دیا، حضرت حابیل کے ساتھ بھی ایک بہن ہے، قابیل کے ساتھ بھی ایک بہن ہے۔ اب حکم ہوا حابیل کی بہن کا نکاح قابیل کے ساتھ اور قابیل کی بہن کا نکاح وہ حابیل کے ساتھ ہو جائے۔ حضرت حابیل بڑے نیک تھے، انہوں نے اپنے ابا جان سے کہا ابا جان جو اللہ کا حکم آپ کا حکم وہ سر آنکھوں پہ۔ لیکن قابیل کہنے لگا میرے ساتھ پیدا ہونے والی جو لڑکی ہے وہ حابیل کی بہن سے زیادہ حسین و جمیل ہے، اس لیے میں حابیل کی بہن نہیں اپنی بہن سے نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نکاح کو جائز قرار نہیں دیا۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی وہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن جو تمہارے ساتھ پیدا ہو چکی ہے وہ تمہاری بہن، اس سے تمہارا نکاح جائز نہیں ہے۔ قابیل ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا آدم اپنے دونوں بیٹوں سے کہو قربانی کر لو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ قابیل کی بہن سے نکاح کرے گا، جس کی قربانی رد ہو گئی تو وہ حضرت حابیل کی بہن سے نکاح کرے گا۔ اب چونکہ ایک ہی لڑکی کے اوپر دونوں کو ایک کو نکاح کا حکم ہوا اور دوسرا چاہتا ہے کہ میں نکاح کروں، پر میں اس سے نکاح وہ شخص کرے گا جس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقین۔ حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی پیش کی۔ حضرت حابیل جب انہیں قربانی کا حکم ملا کہنے لگے میرے رب نے مجھے قربانی کا حکم دیا ہے، اس لیے وہ چرواہے تھے، بکریاں چرانے والے، اپنی بکریوں اور بھیڑ بکریوں میں سے سب سے اعلیٰ سب سے پیارا اور خوبصورت بکرا لے کے دمبا لے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ قابیل حضرت آدم کے بیٹے وہ زمیندارہ کرنے والے کسان تھے۔ اب اس نے کہا میں نے بھی قربانی دینی ہے، اپنے اناج میں سے رتی قسم کا اناج، بیکار قسم کے گندم، بیکار قسم کی مکئی، یہ چیزیں لے کے دونوں کو حکم تھا کہ فلاں پہاڑی کے اوپر وہاں تم دونوں نے رکھ دینا ہے، اور ایک آگ آئے گی جنت سے، وہ آگ جس کی قربانی کو کھا جائے گی اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ حضرت حابیل علیہ السلام کی نیت یہی تھی کہ اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ جانور دے دوں۔ قابیل اس نے کہا میں نے قربانی دینی ہے، اللہ کو کچھ دینا ہے تو ردی قسم کی چیزیں دے دوں۔ اب آگ آئی اور حضرت قابیل اس کی قربانی کو نہیں کھایا، حابیل کی قربانی کو کھا لیا، اسے اس آگ نے جلا دیا، اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا حابیل تم قابیل کی بہن سے نکاح کر لو۔ قابیل ماننے کے لیے تیار نہ ہوا اور کہنے لگا کہ بھئی حابیل کی قربانی قبول ہوئی، میری قربانی کیوں رد ہوئی؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، اپنے بھائی کو گریبان سے پکڑا اور کہنے لگا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا، کسی بھی صورت اپنی بہن سے نکاح کرنے نہیں دوں گا۔ حضرت حابیل کہنے لگے میرے بھائی آپ مجھے قتل کریں گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، جیسے تمہاری قربانی تمہاری نیت کی خرابی کی وجہ سے قبول نہیں ہوئی، اسی طرح اگر تو مجھے قتل بھی کر دے تب بھی تیرے ہاتھ آنے والا کچھ بھی نہیں، تو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ مجھ سے حسد نہ کر، جلن نہ کر، میرے دل میں تمہارے لیے برائی نہ ہو کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کر دی اور تجھے نعمت کیوں عطا نہ کی۔ اے میرے بھائی میں تجھے بتا دیتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے بندوں میں سے کسی کے ساتھ نہ دشمنی ہے نہ دوستی ہے، سب اللہ کے بندے، سب کو اللہ نے پیدا کیا، سب سے اللہ محبت فرماتے ہیں، لیکن تمہاری قربانی رد کیوں ہوئی، میری قربانی قبول کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین،
اللہ متقین کی قربانی کو قبول کرتے ہیں، جن کے دل میں تقوی ہوتی ہے، جن کے دل میں خدا خوفی ہوتی ہے، جن کے دل میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول کرتے ہیں۔ جس کے دل میں ریا ہو، نام و نمود ہو، نمائش ہو، کوئی فاسد غرض ہو اس کے دل میں، ایسے لوگوں کی قربانی کو اللہ قبول نہیں فرماتے۔ ہمارے ہاں بھی عموماً ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں، بعض لوگ وہ تو ایسا جانور دیکھتے ہیں کہ جو بہت سستا مل جائے، بچی ارزان غنی ساورے دے ملاوشی وہ کسان بشو یا منگا دری سلور رونو کور کی بیزان لساورے راولو علال بکو۔ لاکھ روپے یا 1,20,000 تک کوئی چھوٹا سا جانور دیکھ کے گھر میں 4-5 بھائی مل کے یا گھر کی خواتین کو ساتھ ملا کے قربانی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں بچی سستی سی قربانی ہو۔ یاد رکھیں اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب بھی قربانی کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام خوبصورت مینڈے کی قربانی کیا کرتے تھے، جس کے خوبصورت سینگ ہوتے، خوبصورت اس کا بدن ہوتا، خوبصورت چمڑا اور خوبصورت رنگت ہوتی، اس قسم کے جانور کی قربانی کیا کرتے تھے۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اعلیٰ سے اعلیٰ جانور لے کے آتے ہیں، لیکن نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت یہ ہوتی ہے ہم ایسے جانور کو ذبح کریں گے بفا میں کسی نے ایسی قربانی نہیں کی ہوگی۔ آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، نمود کے لیے، نمائش کے لیے ایسے بڑے جانور کو لے کے آئے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو دنیا میں تم نے جس کے لیے عمل کیا تھا جاؤ ان لوگوں سے اپنا اجر و ثواب لے لو۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کی تھی، اونٹ کی یا بڑے بھینسے کی، بڑے جانور کی، تاکہ لوگ کہیں فلاں کی قربانی زبردست قربانی تھی، اس جیسی قربانی بفا میں کسی نے نہیں کی، اس جیسی قربانی وہ منڈی میں آئی ہی نہیں۔ ایسی قربانی کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو حابیل نے کہا میرے بھائی تمہیں پتہ ہے میری قربانی کیوں قبول ہوئی؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کی، جن کے دل میں خدا خوفی ہو، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا اس کا مقصد ہو، ایسے لوگوں کی قربانی کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ قربانی سے اور کوئی غرض نہیں، نہ ریا، نہ نمود، نہ گوشت، کچھ بھی مقصود نہیں، صرف جانور کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ جانور کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جس میں اتنا گوشت ہوگا، خوبصورت تو نہیں ہے لیکن اس میں گوشت زیادہ ہے لہٰذا یہ جانور لے لیں۔ نہیں، قربانی کے لیے وہ جانور پسندیدہ ہے، گوشت کم ہے یا زیادہ ہے لیکن جانور خوبصورت زیادہ ہو، جانور میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ بعد میں انشاءاللہ وہ عیوب میں بیان کروں گا آئندہ یا اس کے بعد والے جمعے میں کہ کون سے عیوب اگر ہوں تو قربانی نہیں ہوتی، اور کون سے عیوب کے ہونے کے ساتھ قربانی تو ہو جاتی ہے لیکن وہ قربانی افضل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ سورہ حج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اے میرے بندو نہ مجھے تمہارے جانوروں کے گوشت کی ضرورت ہے، نہ تمہارے جانوروں کے خون کی ضرورت ہے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، میں تو تمہارے دلوں کو اخلاص کو دیکھتا ہوں، تمہارے دلوں تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں، کس نیت سے تم قربانی کر رہے ہو، میں تو یہ دیکھا کرتا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک قربانی تمام امتوں کے اندر یہ عبادت موجود رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو دعوت دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آ جائیں میری پیروی کریں، قرآن کا کہنا مان لیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب کا مقولہ نقل کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی تو اہل کتاب کہنے لگے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان
تأکلہ النار۔ اہل کتاب کہا کرتے تھے اے محمد ہم آپ کی بات کیسے مان لیں، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، اللہ نے ہم سے عہد و پیمان لیا ہے، ہم تب تک کسی بھی نبی پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ تأتینا بقربان تأکلہ النار، جب تک وہ ہمارے سامنے قربانی لے کے نہ آئے اور اس قربانی کو جنت کی آگ آ کے ختم نہ کر لے، تب تک ہم کسی پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ پہ ایمان لے آئیں تو اس قسم کی قربانی آپ پیش کریں۔ تو یہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہو چکی ہے اور کب تک باقی رہے گی؟ اسی سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کی بقا کی نشانی ہے۔ جب تک دنیا میں یہ 4 چیزیں موجود ہوں گی دنیا باقی ہے، جب یہ 4 چیزیں ختم ہو جائیں گی دنیا کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، پہلی چیز جو یعنی دنیا کے بقا کی نشانی اور علامت ہے وہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ جب تک خانہ کعبہ باقی رہے گا دنیا میں قیامت نہیں آئے گی، اور جس وقت خانہ کعبہ کو مسمار کر دیا جائے گا تب قیامت برپا ہوگی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک حبشی بادشاہ گنگریالے بالوں والا، ٹیڑھی پنڈلیوں والا وہ آئے گا اور وہ خانہ کعبہ پہ حملہ کرے گا، خانہ کعبہ کو مسمار کر دے گا، خانہ کعبہ کے اندر جو خزانہ ہے وہ خزانہ لوٹ لے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہوگی۔ تو جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی حرمت یہ بھی دنیا کے بقا کی نشانی ہے۔ جب ان مہینوں کی حرمتیں ختم ہو جائیں گی تب قیامت برپا ہوگی۔ والہدی، قربانی کے جانور جب تک باقی رہیں گے لوگ قربانی کرتے رہیں گے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، لیکن جب دنیا سے قربانی کی عبادت اٹھ جائے گی، لوگ قربانی کرنا چھوڑ دیں گے، تب قیامت برپا ہوگی۔ اور آخری چیز والقلائد، قربانی کے جانوروں کے گلوں میں جو قلادے ڈالے جاتے ہیں، جو ہار انہیں پہنائے جاتے ہیں، جب تک یہ باقی ہے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ قیامت تک یہ جو قربانی کی عبادت ہے یہ باقی رہے گی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آج اسلام دشمن عناصر ان کی کوششیں ہوتی ہیں کہ اسلام کے اندر ایسی عبادات جو بڑی اہمیت والی ہیں تو ان پہ وہ قدغن لگائیں، مسلمانوں کو اس سے روکیں۔ آج بھی سوشل میڈیا پہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں بعض تو قربانی کی عبادت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور بعض کہتے ہیں نہیں نہیں قربانی صرف حاجیوں کے لیے، جو حج کے لیے جائیں گے، حج تمتع یا قران کریں گے وہ قربانی کریں، اور باقی عام لوگ جو ہیں ان پر قربانی لازم اور واجب نہیں ہے۔ حالانکہ قربانی ہر اس مسلمان پہ جس کے اندر 5 شرائط موجود ہیں اس پر قربانی واجب ہے۔ وہ شرائط میں بعد میں عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کے جانور جنہیں ہم ذبح کرتے ہیں، خون گراتے ہیں، اس کا گوشت ہم خود کھا لیتے ہیں، اپنے اعزاء و اقارب کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو دیتے ہیں، یا رسول اللہ یہ قربانیاں ہم کرتے کیوں ہیں؟ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ قربانیاں ہم کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ میرے ابا جان سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ قربانی تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی، حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں قربانی کا وجود رہا، لیکن یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں فرما دیا کہ یہ سیدنا ابراہیم کی سنت ہے؟ علماء کرام نے لکھا یہاں ظاہری قربانی کے ساتھ ساتھ
باطنی قربانی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے زیادہ قربانیاں جس شخصیت سے طلب کی وہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ سب سے زیادہ قربانیاں اللہ نے حضرت ابراہیم سے مانگی، آزمائشیں ابراہیم کی ہوئیں، امتحانات ابراہیم کے ہوئے، اور یہی وجہ ہے سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ہم نے ابراہیم کی آزمائش کی، مختلف طریقے سے امتحانات لیے، 4-5 بڑے بڑے امتحانات اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے امتحانات بھی آئے۔ پہلا امتحان ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، پیدائش جس گھر میں ہوتی ہے، باپ مشرک ہے، ماں مشرکہ ہے، ساری قوم مشرک ہے، وقت کا بادشاہ وہ فرعون بنا ہوا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تم نے میری عبادت کرنی ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میری بادشاہت کو ختم کرے گا، میری عبادت کو ختم کر کے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لے کے جائے گا۔ اس لیے اس نے کیا کیا، مردوں کو الگ کر دیا، خواتین کو الگ کر دیا، الگ الگ شہروں میں لوگوں کو بند کر دیا، یہاں تک کہ ایک موقع پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد مشہور قول کے مطابق آزر ہیں، قرآن نے بھی یہی نام لیا، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ تارخ ان کا نام تھا، آزر ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے۔ خیر، تو وہ خواتین کے شہر میں بادشاہ نے ان کو بھیج دیا کیونکہ ان کے مصاحب خاص تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو پتہ چلا میں امید سے ہوں، حمل سے ہوں، اور اگر میرے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی وقت کا بادشاہ قتل کر دے گا، اس لیے وہ غار میں چلی گئیں، وہاں بچے کی ولادت ہوتی، رات کو اسی غار میں رہتی، دن کو باہر نکل جاتی، غار کے دہانے پہ پتھر رکھ لیتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی تربیت ہو رہی ہے، پرورش ہو رہی ہے، اور جیسا ایک بچہ 1 سال میں بڑا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہفتے میں اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ بڑے ہو گئے۔ اب والدہ نے محسوس کیا کہ میں اپنے بچے کے باپ کو بھی بتا دوں کہ بھئی اب تو یہ کافی بڑا ہو چکا ہے، اگر اسے وہ مردوں کے شہر میں لے جائیں تو بادشاہ کو یا کسی اور کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس بچے کی ولادت کب ہوئی ہے، کیونکہ اب تو ماشاءاللہ یہ کافی بڑا لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ اس بچے کو وہاں لے جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے وہ جملے نقل کیے ہیں جب انہوں نے اپنے ابا جان اور اپنی اماں سے سوال کیا تھا، اور یہ ان کا پہلا سوال تھا۔ غار کے دہانے سے باہر نکلے، اوپر آسمان پہ نظر پڑی، ہر طرف ستارے ہی ستارے ہیں، اپنی اماں اور اپنے ابا سے پوچھتے ہیں اے میرے ابا اور اے میری اماں یہ ستارے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے رب ہیں۔ اب جب چاند آیا ستارے مان پڑ گئے، یہ چاند کیا ہے؟ یہ بھی ہمارا رب ہے۔ اور دن کا وقت آیا، سورج کا اجالا ہو گیا، چاند ستارے ختم ہو گئے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی ہمارا رب اور یہ سب سے بڑا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ستارے کہاں گئے؟ غائب ہو گئے۔ چاند کہاں گیا؟ غائب ہو گیا۔ سورج ابھی موجود ہے، رات کو سورج بھی غائب ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا لا احب الآفلین، غائب ہونے والوں سے میں محبت نہیں کر سکتا، ان کو رب نہیں بنا سکتا، کیونکہ دن کے وقت چاند اور ستارے وہ مجھ سے غافل ہوں گے، وہ کیسے رب ہو سکتے ہیں کہ وہ غائب ہو جاتے ہیں؟ اور رات کے وقت سورج غائب ہو جاتا ہے، میں سورج کو کیسے رب بنا سکتا ہوں؟ ماں سے پوچھا اماں جان تمہارا رب کون ہے؟ کہا تمہارا باپ۔ باپ سے پوچھا آپ کا رب؟ اس نے کہا ہمارا رب تو نمرود ہے۔ نمرود کا رب کون ہے؟ باپ نے منہ پہ تھپڑ رسید کیا ابراہیم نمرود کا کوئی رب نہیں، العیاذ باللہ نمرود ہم سب کا رب ہے، ہم سب کا پالنے والا ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن اب جب آئے باپ لے کے چلے گئے، باپ نہ صرف یہ کہ بت پرست بلکہ بت فروش ہے، بتوں کو بنانے والا، بتوں کو بیچنے والا، اور آزر کے بت پورے علاقے کے اندر عراق اور قرب و جوار میں آزر کے بت مشہور تھے۔ باپ نے ایک دن بیٹے کو بت دیا کہ ابراہیم
تم بڑے اللہ کی وحدانیت کے گن گاتے ہو، ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہو، جاؤ آج تم نے اس بت کو بازار کے اندر بیچ دینا ہے۔ باپ کا خیال یہ تھا ابراہیم بت کو بیچے گا اور لوگوں کی بت کے ساتھ محبت کو دیکھے گا، ابراہیم کے دل میں بھی بتوں کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے بازار میں، لوگوں کا جم غفیر آ گیا۔ اب ہر ایک کہہ رہا ہے کہ یہ آزر کا بت مجھے چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے مجھے چاہیے۔ سیدنا ابراہیم فرماتے ہیں اب مجھے نہیں پتا میں کس کو دوں اور کس کو نہ دوں، آئیں سب میرے باپ کے پاس جاتے ہیں، میرے ابا جان فیصلہ فرمائیں گے کہ یہ بت میں نے کسے دینا ہے۔ اب واپسی میں پوری قوم پیچھے ہے، ابراہیم علیہ السلام آگے گھر کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ایک نہر پڑ رہا ہے، پانی کا نالا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے، دیکھا لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بت کو بھی یوں الٹا کیا اور اس کے سر کو پانی کے اندر ڈبو دیا۔ لوگوں نے کہا ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو، ہمارے رب کی توہین و تذلیل کر رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں ایسا تو نہیں کر رہا، آپ کے رب کو پانی پلا رہا ہوں کیونکہ اسے پیاس لگی ہے اور اس نے مجھے کہا مجھے پانی پلا دو۔ انہوں نے کہا ابراہیم یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک بت وہ پانی کیسے پی سکتا ہے؟ خیر چلتے چلتے گھر پہنچ گئے، ابا جان بھی ہیں، قوم والے سارے موجود ہیں۔ قوم والوں نے شکایت بھی کی کہ تمہارے بیٹے نے ہمارے بتوں کی تذلیل کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اب موقع ہے کہ قوم بھی موجود، باپ بھی موجود، بت کی بے بسی بھی سامنے ہے کہ جو کچھ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، یہ لوگ اسے معبود کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً کہنے لگے اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان اور اپنی قوم سے کہا میرے ابا اور میری قوم والو ماذا تعبدون، کس چیز کی تم عبادت کر رہے ہو؟ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تمہاری حفاظت کیسے کرے گا؟ افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا جھوٹ موٹ کے بنائے ہوئے بت جو تمہارے باپ دادوں نے بنائے ہوئے تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ اور سورہ مریم میں فرمایا اپنے ابا جان سے اے میرے ابا جان لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے۔ تو خیر کیا ہوا، وہاں بھی آزمائش آ گئی، نمرود تک بات پہنچ گئی اور آخر کار نمرود نے آگ جلائی، ابراہیم علیہ السلام کو بیچ میں ڈال دیا گیا۔ تب بھی جب آگ کے اندر ڈالا گیا حضرت جبریل امین پہنچ گئے اور جبریل کہتے ہیں ابراہیم میں آپ کی کیا مدد کروں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ فرمانے لگے اے جبریل کس کی طرف سے آئے ہو؟ اما الیک فلا و اما اللہ فنعم، اگر تم اپنی طرف سے میری کوئی مدد کرنا چاہتے ہو مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں اگر میں محتاج ہوں تو اللہ کا محتاج ہوں، اگر میرا رب وہ میری مدد کرنا چاہتا ہے تو میں محتاج ہوں، وہ میری مدد فرما دے۔ آگ سے صحیح سلامت نکل گئے، اللہ نے فرما دیا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ اب ایک اور امتحان، 5 ملک سے انہوں نے بدر کر دیا، جلا وطن کر دیا، مصر چلے گئے، حضرت سارہ ساتھ ہیں، وہاں کے بادشاہ نے حضرت سارہ کو پکڑنے کی کوشش کی، لینے کی کوشش کی، یہ ایک اور امتحان تھا، اس میں بھی کامیابی کے ساتھ نکل گئے، آگے بیت المقدس پہنچ گئے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا بیٹا دیا، سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ السلام، کیونکہ مصر جانے تک اولاد نہیں تھی۔ مصر کے بادشاہ کا واقعہ مشہور ہے، اس طرف میں جانا نہیں چاہتا، جب وہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، ان کی بزرگی سے، ان کے مقام سے، تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ انہیں خدمت کے لیے دے دی۔ پہلے بیٹے حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اس کے بعد حضرت اسحاق حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اب اولاد ہو گئی، گھر والی کے ساتھ محبت مزید بڑھ گئی، حکم ملا ابراہیم
انہیں لے جاؤ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہاں ان دونوں کو چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کے خانہ کعبہ کے پاس لا کے، جہاں اس وقت نہ خانہ کعبہ ہے نہ زمزم ہے، کچھ بھی نہیں، بے آب و گیا ایک صحرا ہے، وہاں لا کے انہیں چھوڑ دیا۔ واپس بیت المقدس میں کچھ سال گزرنے کے بعد، 12 یا 13 سال کے بعد دوبارہ حکم ہوا ابراہیم اب جائیے، اور تمہارا بیٹا 12-13 سال کا ہو چکا ہے، اب اس بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کیجیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لا رہے ہیں، بیٹے کو ذبح کرتے ہیں۔ خیر میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور ابراہیم کی سنت جانور کا ذبح کرنا نہیں ہے۔ ابراہیم کی سنت اپنے ماں باپ کی قربانی دینا، اپنی گھر والی کی قربانی دینا، اپنے علاقے کی قربانی دینا، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں اپنے بچے کو قربان کرنا، یہ ابراہیم کی سنت ہے۔ اور یہی وجہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہو تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم نے بیٹے کو ذبح کیا تھا، اللہ کے حکم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دمبے کی جگہ انہیں بیٹے کے ذبح کرنے کا ثواب عطا کیا۔ آج اگر مجھے اللہ کا حکم ملتا کہ اے میرے بندے اپنے بیٹے کو میرے نام پہ ذبح کر دو، میں بیٹے کو بھی ذبح کر گزرتا۔ فرمایا جو اس نیت سے قربانی کے جانور کو ذبح کرے گا اسے اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے فرمایا نیت کی اصلاح یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، بڑی عید والے دن آدم کی اولاد کے تمام نیک اعمال میں سے سب سے زیادہ افضل ترین عمل وہ قربانی کے جانور کا خون گرانا ہے۔ یہ خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ کی عدالت میں پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اس بندے کے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں۔ خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اس بندے کے درجات اللہ کے ہاں پہلے ہی بلند ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا یہاں تک کل قیامت کے دن تمہارے قربانی کے جانور کا خون، اس کا گوشت، اس کی ہڈی، اس کی کھال، اس کے بال، یہاں تک کہ اس کے کھر اور اس کے جو سینگ ہیں، یہ بھی تمہارا نامہ اعمال کے اندر تولے جائیں گے۔ اب قربانی فرض کس پہ ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہر وہ مسلمان جس کے اندر 5 شرائط موجود ہوں اس پر قربانی فرض ہے۔ پہلی شرط وہ اسلام ہے، غیر مسلم کی قربانی درست نہیں ہے۔ غیر مسلم خود قربانی کرے تب بھی ٹھیک نہیں، کوئی مسلمان غیر مسلم کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک کرے، 7 یا 6 بندے ہیں، ان میں کوئی مرزائی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی اور اس قسم کا غیر مسلم ہے، جہاں اس کی قربانی نہیں ہوگی آپ کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، اور دوسری شرط ہے عاقل ہونا۔ مجنون کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ کوئی پاگل ہے، کروڑوں روپے اس کے پاس موجود ہے یا اس کی تجارت ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے بالغ ہونا، نابالغ کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ کسی بچہ یا بچی اس کے پاس اگر 7.5 تولے یا اس سے زیادہ سونا پڑا ہوا ہے، اس بچے کے اوپر یا بچی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ نابالغ ہے۔ قربانی کے لیے تیسری شرط وہ بلوغت ہے۔ چوتھی شرط مقیم ہونا، مسافر کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ عید کے پہلے، دوسرے، تیسرے دن کوئی شخص سفر پہ چلا گیا، اب مسافر ہے، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر مقیم ہے تو وہ قربانی کرے گا۔ یہیں پہ ضمنی طور پہ ایک اہم مسئلہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اگر ایک شخص وہ حج پہ چلا جائے، اب جو حج پہ گئے ہمارے ہاں سے عموماً جتنے بھی حاجی جاتے ہیں یہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے پہلے وہاں پہ جا کے عمرہ ادا کر لیتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب 8 ذی الحجہ عید سے 2 دن پہلے حج کا احرام باندھ کے پھر حج کو ادا کرتے ہیں۔
چونکہ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی ادا کیا، حج بھی ادا کیا، اس کو کہا جاتا ہے حج تمتع۔ حج تمتع کے اندر دم شکر ہوتا ہے، وہاں جو حاجی قربانی کرتے ہیں اس کو دم شکر کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہاں سے حج کے لیے چلا گیا، وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس پیسے موجود ہیں، اب جب یہ وہاں مکہ میں عید سے 15 دن پہلے پہنچ گیا، یعنی عید الاضحیٰ سے 15 دن پہلے یہ مکہ کے اندر موجود تھا اور عید کے دنوں تک موجود رہا، اب یہ 2 قربانیاں کرے گا۔ ایک قربانی تو وہیں پہ ہوگی دم شکر، اور دوسری جو قربانی ہوگی یہ بڑی عید والی جو قربانی ہے یہ ہے، وہاں پہ کرنا چاہے تب بھی ٹھیک، پیچھے گھر میں کسی کو کہہ دے میری جگہ پہ قربانی کریں، یہاں پاکستان ہندوستان میں کوئی کر لے تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن عموماً ہمارے ہاں کے جو حاجی جاتے ہیں یہ وہاں پہ مسافر ہوتے ہیں، یعنی عید سے 15 دن پہلے نہیں جاتے، بعض اوقات مدینہ جو پہلے بھی چلے جاتے ہیں وہ مدینہ چلے جاتے ہیں، پھر مدینہ سے مکہ جاتے ہیں۔ اب جب یہ مدینہ سے مکہ چلے گئے اور مکہ میں حج کے ایام سے یہ 15 دن پہلے نہیں پہنچے، کم دن انہوں نے گزارے، تو یہ مسافر ہیں، لہٰذا ایک قربانی دم شکر والی وہ تو ادا کریں گے، لیکن یہاں پہ ان پہ جو قربانی لازم تھی وہ ساقط ہو جائے گی۔ یہاں والی قربانی اس کے لیے پھر ضروری نہیں ہے، وہ اگر گھر میں کسی کو کہہ دے کہ بھئی چونکہ میں ہر سال کرتا آ رہا ہوں، اس سال میں مسافر ہوں، مجھ پہ واجب نہیں ہے، نفلی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر نفلی نہیں کرنا چاہتا تو اس پہ قربانی واجب نہیں رہی، اس نے نہ کی تو گناہگار نہیں ہوگا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ وہاں حج والی قربانی وہ تو ہے، یہاں والی قربانی اگر وہ مسافر ہے تو یہ قربانی اس پہ واجب نہ رہی۔ تو یہ 5 شرائط: نمبر 1 مسلمان ہونا، غیر مسلم پہ قربانی نہیں۔ نمبر 2 عاقل ہونا، جو عقل مند نہیں ہے، مجنون، دیوانہ، پاگل، اس پہ قربانی نہیں ہے۔ نمبر 3 بالغ ہونا، نابالغ بچہ اور بچی جتنے بھی مالدار ہوں ان کے اوپر قربانی نہیں۔ نمبر 4 مقیم ہونا، جو عید کے دنوں میں مسافر ہو اس پر قربانی نہیں ہے۔ اور نمبر 5ویں اور آخری شرط ہے صاحب نصاب ہونا، یہ ان 5 شرائط کو شامل ہے۔ مسلمان ہے، بالغ ہے، عقل مند ہے، مقیم ہے، صاحب نصاب ہے، تو اب اس پہ قربانی لازم ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں، مسلمان بھی ہے، عقل مند بھی ہے، بالغ بھی ہے، مقیم بھی ہے، تو اس پہ قربانی لازم نہیں ہے۔ اب آیا صاحب نصاب ہونا، اس کا کیا مطلب؟ نصاب کا مالک ہونا، اس میں 5 چیزیں آ جاتی ہیں: سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے۔ 5ویں چیز گھر کے اندر ضرورت سے زائد سامان ہے۔ جس شخص کے پاس ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز موجود ہے اور وہ نصاب تک پہنچ رہی ہے، سونا ہے 7.5 تولے، یا سونا نہیں ہے چاندی ہے 52.5 تولے، اس پہ بھی 7.5 تولے والے پر بھی قربانی لازم اور 52.5 تولے چاندی والے پہ بھی قربانی لازم۔ نمبر 3 نہ سونا ہے نہ اس کے پاس چاندی ہے، لیکن اس کے پاس نقدی ہے، اور وہ نقدی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے۔ آج کل تقریباً کوئی 4,30,000 روپیہ بنتا ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت۔ عید کے دنوں میں پہلے، دوسرے اور تیسرے دن کسی کے پاس گھر میں 4,30,000 تک نقدی موجود ہے، اس شخص کے اوپر قربانی لازم ہے، اس سے کم ہے قربانی لازم نہیں ہے۔ 4تھی چیز، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ نقدی ہے، مال تجارت ہے، کوئی تاجر ہے، دکاندار ہے، دکانداری کرتا ہے، چیزیں لے رہا ہے اور بیچ رہا ہے۔ اب اس کے پاس جو ملکیت ہے، جتنی چیزیں یہ بیچ رہا ہے، لے رہا ہے اور خرید رہا ہے، اس کی قیمت اگر 4.5 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ ہے، اس پر بھی قربانی لازم ہے۔ 5ویں اور آخری صورت، گھر کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو ضرورت سے زائد پڑی ہوئی ہیں اور وہ چیزیں پورا سال استعمال نہیں ہو رہی، ایسی چیزوں کے اوپر بھی اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جاتی ہے، اس پر بھی قربانی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک شخص ہے، اس کے پاس نہ سونا نہ چاندی نہ نقدی نہ مال تجارت، اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں گھر میں۔ ایک گاڑی اس نے گھر کی ضرورت کے لیے رکھی ہے، آنے جانے کے لیے، دوسری گاڑی وہ ویسے کھڑی رہتی ہے، استعمال نہیں کرتا، بس ویسے ہی اس نے شوقیہ طور پہ رکھی ہے۔ اب دوسری گاڑی کی قیمت لگائیں گے، اگر 4.5 لاکھ سے زیادہ اس پر قربانی لازم ہے، وگرنہ لازم نہیں ہے۔